أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعاجیل کے لیے، جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنی اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے، اور جنہوں نے بھی ان میں دامیں، درہمیں، سخنیں، قدم حصہ لیا، ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرمائیں۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو کی دوسری نشست ہے، اور جو افراد کل موجود تھے انہیں معلوم ہے کہ موضوع سخن کیا طے کیا گیا ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، ہماری کوشش ہے کہ ان چند ایام میں امام کو امام کی زبانی سمجھیں، یعنی خود امام اور امامت کا کیا تعارف پیش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنے آقا اور مولا امام نقی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ان جملوں کو محور گفتگو قرار دیا ہے جنہیں زیارت جامع کبیرہ کہا جاتا ہے۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کروں، آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، آپ یقیناً دن میں کم و بیش 3 مرتبہ امام کو سلام کرتے ہیں، یعنی ہر نماز کے بعد، تو جو ہے، اور جب ایام عزا ہوں اور مجالس ہوں تو پھر ہر مجلس کے بعد بھی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ زیارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ زیارت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہر زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکہ سے، سوائے ایک زیارت کے، اور وہ کون سی زیارت ہے؟ جناب سیدہ کی زیارت السلام علیکی سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کی بحث الگ ہے، وہ میں بھی یہاں نہیں کروں گا، لیکن میں نے ایک بات کہہ دی ہے، ہر زیارت شروع ہوتی ہے سلام کے ذریعے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم امام کو سلام کر رہے ہوتے ہیں یا ائمہ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سلام کے کیا معنی ہیں؟ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ میری عادت نہیں ہے ان چیزوں کو دہرانے کی جو عام طور پہ دہرائی جاتی ہیں۔ بھئی آپ دن میں کم از کم 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، نہیں سوال بدلوں،
چلیے اب سوال یوں کرتا ہوں، جب میں آپ سے ملا اور آپ مجھ سے ملے تو میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے سلام کیا، جو میں آپ کو اور آپ مجھے سلام کرتے ہیں، کیا ایسا ہی معنی امام کو سلام کرتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے یا اس کے کوئی اور معنی ہے؟ اس کا جواب جب ہوگا جب ہم یہ طے کریں کہ سلام کا معنی کیا ہے۔ اگر تو سلام کا یہ معنی ہے کہ سلام یعنی سلامتی ہو آپ پر، تو اب پھر بحث ہوگی کہ یہ سلامتی کس شے پر ہے، کیونکہ انسان کو جو خدا نے دنیا میں بھیجا، پریشان نہیں ہے، انسان کو جب خدا نے دنیا میں بھیجا تو دو چیزوں کا مرکب بنا کر بھیجا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ سوال یہ ہے جب آپ کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو تو یہ سلامتی آپ روح کی طلب کر رہے ہیں یا بدن کی؟ اچھا جی، اب میں جب آپ کو سلام کروں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جناب دونوں مقصود ہیں، روح کی سلامتی بھی اور بدن کی سلامتی بھی۔ لیکن جب میں نے امام کو کہا سلام ہو آپ پر، پریشان نہیں ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس امام کو میں سلام کر رہا ہوں وہ تو ظاہری طور پر اس دنیا سے جا چکا ہے، اور یہاں پر بدن کی سلامتی مقصود نہیں ہو سکتی۔ بھئی توجہ فرمائیں، یہاں بدن، بھئی امام حسین شہید ہو گئے، آپ امام حسین کو سلام کر رہے ہیں کہ میں بدن کی سلامتی مقصود رکھتا ہوں، امام حسین کا بدن تو جگہ جگہ سے کٹا ہوا قبر مبارک میں موجود ہے، بدن کی سلامتی چاہیے، مسئلہ گڑبڑ ہو گیا جناب۔ اچھا اور آگے بڑھتے ہیں، ہم کہیں گے ٹھیک ہے بدن تو قبر مبارک اور اثر میں موجود ہے، بدن کی سلامتی مقصود نہیں ہے، روح کی اور معنوی سلامتی مقصود ہے، تب بھی مشکل ہے۔ بھئی مجھ جیسا، بھئی توجہ نہیں فرما رہے حضرات، مجھ جیسا یہ کہے کہ آپ کی روح سلامت رہے جس کی روح کی وجہ سے روح عالم سلامت ہے، تو اب مسئلہ پھر وہیں آ گیا جناب گھوم کر۔ سلام کے کیا معنی ہے؟ روز کرتے ہیں آپ، دیکھیے کتنے سامنے کی چیز ہے، لیکن کبھی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ میں جو امام کو سلام کر رہا ہوں اس کے معنی کیا ہیں، کیوں کر رہا ہوں امام کو سلام۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، توجہ ہے نا، یہ جو مرثیہ آپ لکھتے ہیں یہ آپ نے خود لکھے ہیں، پریشان نہیں ہے، یہ مرثیہ جو آپ نے آج ابھی یہاں مرثیہ خوانی ہو رہی تھی، آپ سے مراد یعنی انسانوں نے، عام انسانوں نے خود لکھے ہیں، یہ نوحے عام انسانوں نے خود لکھے ہیں، یہ جو تقریر ہو رہی ہے یہ ایک عام انسان آپ کے سامنے کر رہا ہے، ماں سوائے اس کے کہ جہاں قرآن اور حدیث آئے گی کہ وہ کہیں اور سے آ رہی ہے، باقی جملے سب میرے ہیں۔ لیکن زیارت نامے یہ کسی عام انسان کے کلام نہیں ہیں، یہ معصومین نے خود انشاء فرمائے ہیں، یہ معصور زیارت عاشورہ امام باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، زیارت وارثہ امام صادق علیہ السلام، زیارت جامع کبیرہ امام نقی علیہ السلام، زیارت غدیریہ امام نقی علیہ السلام۔ جائیے، چلیے یہ بات بھی کہتا چلوں، ابھی قم میں ایک تحقیق ہوئی اور یہ کوشش کی گئی
کہ جتنی بھی زیارات سارے آئمہ اور امام زادوں کی آئمہ سے مروی ہیں، ان سب کو ایک جگہ یکجا کیا جائے، ان سب کو یکجا کیا جائے۔ جب ساری زیارتیں ایک جگہ اکٹھی ہوئیں تو 9 جلدوں پر مشتمل کتاب بنی۔ سمجھنے کی بات ہے، 9 جلدوں میں اکٹھی ہو کر زیارتیں بنی جو آئمہ نے تعلیم کی تھی، اور تمام زیارتیں سوائے جناب سیدہ کی زیارت کے شروع ہو رہی ہے کہاں سے؟ السلام علیکہ یا السلام علیکم یا السلام علی۔ اتنی ہمیں تاکید کی امام نے یہ زیارتیں پڑھو، اور ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیوں متوجہ نہیں ہے کہ سلام کن معنی میں ہے؟ چلیے میں آپ کو ایک اور طرف لے چلتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے بات۔ میری عادت ہے جب تک بات سلجھے گی نہیں، یا مجھے نہیں لگے گا سلجھ گئی ہے، میں آگے نہیں جاؤں گا۔ آپ درود پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ کیا معنی کرتے ہیں؟ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، یہی معنی کرتے ہیں؟ اچھا، تو اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو کیا خدا رحمت نازل نہیں کرے گا؟ کوئی سوال ہے؟ اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو کیا خدا رحمت نازل نہیں کرے گا؟ کرے گا، تو پھر آپ بھیج کیوں رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تحصیل حاصل، توجہ ہے؟ یعنی ایک چیز جو پہلے سے ہی حاصل ہو اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اگر خدا آپ کے کہے بغیر بھیج رہا ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اگر آپ کے کہنے کی وجہ سے بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا خدا رحمت نہیں بھیجے گا۔ یہ بھی سامنے کی بات ہے، روز پڑھتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ درود، توجہ ہے؟ اب میں کیسے اس مسئلے کو حل کروں؟ حضور یہ کس سے چلتا ہے؟ مائک سسٹم؟ بجلی سے۔ یہ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ چلیے پروفیسر صاحب نے کہا تو اسی کو لے لیتے ہیں۔ فی الحال ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی استعمال کر رہے ہیں جی۔ اب کسی بچے سے پوچھئے جو میٹرک کا 9th کلاس کا، بچے یہ بجلی کیسے بنتی ہے؟ ایک بہت بڑا پانی کا ذخیرہ ہے جس میں ایک موٹی دھار ایک بہت بڑے پہیے پر گرائی جاتی ہے جسے ٹربائن کہتے ہیں، وہ تیزی سے گھومتا ہے۔ دوسری طرف 2 مغناطیس ہیں، ایک مغناطیس میں جب دوسرا مغناطیس تیزی سے حرکت کرتا ہے تو کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے، اور پھر اسے وہاں سے نکال کر کچھ ایسے مقامات پہ رکھا جاتا ہے جہاں اسے محفوظ کیا جا سکے، اور وہاں سے نکال کے تاروں کے ذریعے سے شہر شہر پہنچایا جاتا ہے، اور پھر شہروں میں مختلف جگہ بنائی جاتی ہیں بجلی گھر کے نام سے، وہاں سے پھر نکال کر آپ کے ٹرانسفارمر میں پہنچایا جاتا ہے، ٹرانسفارمر سے پھر تار نکلتی ہے اور آپ کے گھر کے باہر ایک بکسا لگا دیا جاتا ہے جس کے اندر فیوز ہوتا ہے کہ اگر کبھی زیادہ وولٹیج آ جائیں تو یہ اپنی جان دے دے لیکن گھر کی چیزوں کو بچا لے۔ سوال کروں آپ سے، پھر یہ جو بجلی بنائی گئی تھی یہ محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی یا ان چیزوں کو چلانے کے لیے؟ ان چیزوں کو چلانے کے لیے۔ تو جب بنائی ہی اس بلب اور اس پنکھے اور اس مائک کو چلانے کے لیے ہے تو میرا دل تو چاہتا ہے کہ اسے نکالوں اور براہ راست لا کر ٹربائن سے جوڑ دوں۔ کیا ہوگا؟ یہ اپنی جان دے کر اعلان کریں گے کہ ہم میں اسے سہنے کی سکت نہیں ہے، ہم براہ راست اسے سہ نہیں سکتے۔ بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب خدا چاہتا ہے کہ آپ پر رحمت بھیجے،
उससे कहा तुम में इतनी कहां सकत कि मुझसे बराह रास्त आकर ले सको। मैंने अपनी रहमत का एक खंजीना, एक गंजीना बनाया है, तुम मुझसे कहो मैं उन पर नाज़िल करूं, वहां से तुम तक भी पहुंच जाएगी। तुम नहीं बराह रास्त मुझसे वसूल कर सकते, तुम में इतनी सकत नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है। हमने हाथ उठाए, कहा परवरदिगार मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाज़िल फरमा। और चूंकि ये उसके अमीन बंदे हैं, भाई तवज्जो फरमाएंगे हजरात, चूंकि ये उसके अमीन बंदे हैं, लिहाजा जिसको जितनी जरूरत होती है और जितनी उसकी काबिलियत होती है उसके मुताबिक तकसीम कर देते हैं। अब आइए, दुरूद समझ में आ गया? यही माना है सलाम के। हमें अपने लिए सलामती चाहिए, भाई तवज्जो फरमाएं, हमें अपने लिए सलामती चाहिए। और असल में सलाम कौन है? परवरदिगार। सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है या नहीं है? है ना? तो असल में सलाम कौन है? यानी सलामती ही सलामती। बात नहीं पहुंचा पा रहा शायद। जनाबे वाला, सलाम यानी जिसमें कोई नक्स न हो। सलाम यानी जो कामिल ही कामिल हो, कमाले मुतलक हो, उसे कहते हैं सलाम। पूरी कायनात में बस एक ज़ात है जिसके पास जितनी भी सलामती है वो उसकी अपनी है, और बाकी जिसके पास जितनी सलामती है वो उसी की दी हुई है। खुदा सलाम है मुतलका, मुतलकन। और अब अगर उसके बाद कोई सलाम होगा तो वो वही होगा जिसे वो सलामती अता करे। परवरदिगार, हमें तुझसे तेरी सलामती दरकार है, क्या करें? कि फिर जिन्हें मैंने अपनी सलामती का बाबे फेल में मरकज बनाया है उन पर सलाम भेजो। यहां हमने अहले बैत पे सलाम भेजा, यानी अपनी सलामती का बंदोबस्त किया। तवज्जो है या नहीं है? लिहाजा कोई ये ना समझे कि जब मैं दुआ कर रहा हूं या जब मैं ये कह रहा हूं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत नबुव्वा, इसका मतलब यह है कि मैं उनके बारे में यह चाहता हूं कि आपकी रूह या आपका बदन सलाम। मुझे अपने लिए जिस्मानी और रूहानी सलामती दरकार है, आप पर सलामती भेजकर मैं अपनी सलामती का बंदोबस्त करूं। सलावत पढ़िए मोहम्मद। एक और अगर आप चाहें तो इजाजत दे दें। बात लगाने ये नकल की और ये अहमियत का हामिल है। तो जो है, जब आप कहते हो सलाम हो आप पर, आप आपस में एक दूसरे को कहते हैं सलाम हो आप पर, माना यह है कि आप उसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तुम्हें मेरी तरफ से कोई अजियत और तकलीफ नहीं पहुंचेगी, इसका ये माना है। अगर इसी को उठाकर ज़ियारत में ले जाएं तो फिर इसकी क्या तशरीह होगी? उलमा ने नकल किया है, आयतुल्लाह जवादी आमली और आयतुल्लाह खातमी ने यह जुमला लिखा है, तवज्जो चाहूंगा। कहते हैं जब आप इमाम या रसूल को सलाम कर रहे हैं
اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ان سے وعدہ کر رہے ہیں میری جانب سے آپ کو میرے اعمال سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، اور تشریف فرمائیں کچھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک خود امام نے کلام شروع کیا، امام نے کلام شروع کیا کہ تم رسول کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ کس زمانے میں بات ہو رہی ہے؟ امام صادق کے زمانے میں۔ رسول کب دنیا سے گزر گئے؟ 11ویں ہجری میں۔ کہ تم رسول کو اذیت کیوں دیتے ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا قبلہ میں کیسے رسول کو اذیت دے سکتا ہوں؟ رسول تو اب ظاہراً حیات بھی نہیں ہے۔ کہ کیا تم نے قرآن کی آیات نہیں پڑھی کہ تمہارے اعمال شب و روز پیغمبر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں؟ اگر وہ اعمال اچھے ہوں تو پیغمبر اور امام تمہارے لیے دعا کرتے، پروردگار برکت عنایت فرما، اور اگر اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پروردگار اس سے یہ سرزد ہو گیا ہے، اس کو توفیق دے کہ یہ توبہ کر لے۔ کتنے کریم ہیں یہ! توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ پریشان تو نہیں ہیں؟ ایک صلوات عنایت فرمائے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ جو مومنین باہر کھڑے ہیں یہ اندر آنے کے انتظار میں کھڑے ہیں یا یہ باہر ہی کھڑے رہیں گے۔ اگر یہ اندر آنے کے انتظار میں کھڑے ہیں اور آپ ان کو کچھ جگہ فراہم کر سکتے ہیں تو انہیں بھی اپنے ساتھ ثواب میں شریک کر لیجئے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر۔ تھوڑا تھوڑا سا اگر آپ آگے کی طرف تشریف لے آئیں، گرمی بہرحال ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ ایک صلوات عنایت فرمائے محمد والے محمد پر۔ سلام اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جب امام کو سلام کر رہے ہوں تو اب یہ سارے مطالب ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک یہ کہ میں وعدہ کر رہا ہوں آقا میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ میں چاہتا ہوں آپ پہ سلامتی بھیج کر اپنی سلامتی کا بندوبست کروں۔ اب ذرا توجہ چاہوں گا، ابھی بات سلام ہی پر ہے اور کیا معلوم کہ سلام پر ہی رہ جائے۔ آپ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ۔ اب اگر عربی میں اس کو دیکھا جائے تو کا معنی اگر میں کروں تو اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو۔ یہ تم بھی میں نے کہا ہے، ورنہ یہاں پہ لفظ تو ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ مختلف زبانوں کے مختلف حساب کتاب ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، عربی زبان میں ادب کے لیے کبھی بھی واحد انسان کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا۔ کبھی آپ امام حسین کو ادب کے لیے عربی زبان میں کم نہیں کہیں گے، ہمیشہ کا ہی ہوگا، اور اگر دو ہوں تو کما ہو جائے گا اور اگر تین ہوں تو کم ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ جب بھی آپ زیارت پڑھتے ہیں، اکثر زیارتوں کی بات کر رہا ہوں، سب کی نہیں، اس کے اندر صیغہ جو ہوتا ہے استعمال وہ ہے مخاطب کا، یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ یہ تو جو وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مخاطب سامنے ہو۔ بھئی توجہ کہ نہیں فرما رہے حضرات؟ یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں مخاطب سامنے ہو۔ اگر سامنے نہیں ہے، مثلا میں اسلام آباد چلا گیا عشرہ پڑھ کر، اور ایک صاحب تھے جو میرے اور پروفیسر صاحب کے درمیان مشترکہ جان پہچان والے تھے۔ اب وہ وہاں سے یہاں آ رہے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں جا کے پروفیسر صاحب سے بھی ملوں گا، تو میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر میں عربی میں کہوں تو کیا کہوں گا؟
توجہ ہے؟ میں عربی میں کہوں گا سلام اللہ علیہ، ان پر اللہ کی سلامتی ہو. اگر سامنے ہو تو کہوں گا السلام علیکہ، آپ پر سلامتی ہو. اگر میں اور یہ آمنے سامنے نہیں ہیں تو مخاطب کر کے سلام نہیں کر سکتا. اگر آمنے سامنے ہوں تو کہوں گا آپ پر سلامتی ہو. زیارت میں چاہے جامع کبیرہ ہو، عاشورہ ہو، وارثہ ہو، آپ کریں السلام علیکہ، یعنی مخاطب کر کے امام بتا رہے ہیں تم سمجھ لو جہاں سے بھی ہمیں سلام کرو گے ہم تمہارے پاس ہیں. ہم تمہارے پاس ہیں. یہ نہیں کہا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بحث ہوتی ہے کہ ہم امام کو، توجہ ہے، ہم امام کو کیا حاضر اور ناظر مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے؟ زیارت پڑھتے ہیں بھئی، کربلا میں امام کا بدن مدفون ہے، آپ سلام امام کے بدن کو نہیں کر رہے. میں بھی کہہ رہا ہوں بدن کربلا میں ہے تو امام سامنے کہاں سے؟ امام کا حضور جسمانی نہیں ہے، مانوی اور روحانی ہے. بھئی بات نہیں پہنچا پایا شاید. یہاں بیٹھ کر آپ مخاطب کر رہے ہیں. اچھا چلیے اس کو دوسری طرف سے لے جاتا ہوں. آج آپ کتنے افراد ہوں گے یہاں؟ 400-500 تو ہوں گے. مجلس ختم ہوگی، سارے کھڑے ہوں گے ایک ساتھ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کبھی کسی کے دماغ میں آیا انہیں کر لینے دو سلام، میں بعد میں کروں گا؟ ایسا نہ ہو سارے مل کے سلام کریں، ان کے سلام میں کہیں میرا سلام کھو جائے. بھائی نہیں توجہ کیا آپ حضرات نے، کہیں میرا سلام کھو جائے. نہیں، سارے کر رہے ہیں اور کسی کے دماغ میں آیا بھی نہیں کہ اس کے یا ان کے سلام میں میرا سلام کھو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دل مطمئن ہے جسے سلام کر رہا ہوں وہ السمیع کا مظہر ہے، اسے سننے کے لیے ظاہری کانوں کی ضرورت نہیں ہے. کبھی دماغ میں نہیں آئے گا کہ رک جاؤ ذرا، انہیں کرنے دو، بعد میں کروں گا جب ذرا ٹریفک کم ہو جائے اور آگے بڑھوں. خدا آپ سب کو لے جائے، سب کو لے جائے. کربلا معلی ذریعہ ابا عبداللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، آپ نے بھی جو گئے ہیں دیکھا ہوگا، ہر کوئی اپنے میں مشغول ہے اور کھڑا ہو کے کوئی زیارت پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی صلوات پڑھ رہا ہے، سب مشغول ہیں اپنے میں. کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی عزاداری کر رہا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ساتھ کھڑا ہو اور وہ کہے آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو جیسے ہی اس نے کہا کہ میں آقا حسین سے محبت کرتا ہوں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے دل میں کجی آئی ہو یہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں، بات نہیں پہنچی. یہ کہاں سے آ گیا؟ اب میں منبر پہ ہوں، آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا میں جانتا ہوں. جب بھی عشق مجاز میں اترتا ہے تو جیسے ہی معلوم ہو کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کا کوئی اور بھی عاشق ہے تو رقابت آتی ہے. لیکن جیسے ہی عشق حقیقت میں اترتا ہے، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے جس حسین کا میں عاشق ہوں یہ بھی اسی کا ہے، رقابت نہیں آتی، محبت آ جاتی ہے. فرق پہنچ گیا.
اسے کہتے ہیں اب کہیں سمجھنا ہو کہ میرا عشق حقیقی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیے جو آپ کا معشوق ہے اگر اس کا کوئی اور عاشق پیدا ہو جائے تو کیا آپ کے دل میں اس عاشق کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ عجیب مرحلہ ہے. کبھی ذہن میں خود اچھا اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں حضور، اس سے بھی آگے کی منزل ہے. ایک ہی وقت میں امام حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کتنے افراد ہوتے ہیں کہ جو امام حسین سے اپنے دل کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی کے دل میں آیا اتنے لوگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں میری امام تک پہنچے گی بھی کہ نہیں؟ آیا کسی کے دماغ میں؟ نہیں آیا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ شاید آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن قلب میں اطمینان ہے جس سے بات کر رہا ہوں وہ ان ظاہری اور مادی جسمانی حدود و قیود سے ماورا ہے. میں دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہوں، میں اس کے سامنے ہوں، وہ مجھے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور امام یہی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. یہ صرف ایک اس چھوٹے سے جملے کی بات کر رہا ہوں جناب، السلام علیکم. اگر سلام کرنے والا یہ سمجھ جائے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں، ممکن ہے کہ انسان لغزش کر جائے. بھئی گھر میں اگر والد بیٹھا ہو نا تو بچے کچھ نہیں کرتے، اور ہر وقت اس امام کی نگاہ میرے اوپر ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. مسئلہ یہ کہ مجھے نہیں پتا چلتا نا، مجھے ہر وقت یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وگرنہ وہ تو ہر وقت مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہے. خدا نے اسے شاہد بنایا ہے. گفتگو آگے بڑھاؤں؟ کوئی کہے بھئی امام کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے کہ بروز حشر آپ کے اعمال کی گواہی دینی ہے امام نے. نہیں بات پہنچی. دیکھیے میں نہیں چاہتا کہ میں بار بار پیچھے جاؤں، آیات پڑھوں، روایت پڑھوں، میں تیزی سے آگے نکلنا چاہ رہا ہوں. یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ آیات اور روایات میں موجود ہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے ہم بروز حشر ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور رسول تمہیں گواہوں پر گواہ بنائیں گے. یہ کن چیزوں کی گواہی ہے؟ یہ اعمال کی گواہی ہے. پروردگار اعمال کی گواہی کون دے گا؟ اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، آپ پہنچے کسی عدالت میں، کسی کیس کی پیروی میں پھنسے ہوئے تھے، ایک گواہ کو لے گئے، گواہ جا کر کٹہرے میں کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہنا شروع کیا میں نے یہ سنا ہے کہ اس شخص نے یہ کیا ہے. تو قاضی کہے گا آپ تشریف لے جائیں. گواہ وہ ہے جس کی گواہی آنکھوں دیکھی ہو. بھائی نہیں سمجھے آپ؟ گواہ وہ ہے جو آنکھوں دیکھی گواہی دے تو گواہی ہے، وگرنہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. ان اماموں نے، ان انبیاء نے میرے اعمال کی گواہی دینی ہے، اگر دیکھیں گے نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ آگے اور بڑھوں؟ میں بڑے اسٹیپ وائز آگے چلنے کا عادی ہوں. یہاں تک آ گیا. کن کی گواہی دینی ہے حضور؟ اعمال کی. کون سے اعمال؟ جو ہم کرتے ہیں. ان میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اب ہو سکتا ہے ظاہراً ایک عمل اچھا ہو، ایک شخص بڑے ہی اچھے انداز میں باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، کنگھی کر کے، سفید لباس میں، عمامہ باندھ کر، قبلہ رو ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، دیکھنے میں عمل بہت اچھا ہے،
لیکن کیا پتا کہ اس نے دل میں یہ خیال کیا ہو کہ یہ لوگ مجھے دیکھیں۔ اب جب اس نے دل میں یہ خیال کیا تو معلوم ہوا ظاہر میں تو عمل تھا اچھا، لیکن باطن میں عمل ہو گیا برا۔ تو یہاں دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فقط ظاہر کو دیکھیں، یہاں دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہے عمل کو بھی جانتے ہیں، اس عمل کے پیچھے جو نیت ہے اسے بھی جانتے ہیں۔ ورنہ دکھاوے کی نماز کی گواہی دے دیں تو کیا ہوگا؟ بھئی توجہ ہے؟ دکھاوے کی نماز کی گواہی دے دیں کیا ہوگا؟ وہ قابل قبول ہے؟ سب کہتے ہیں قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا اور آگے بڑھتے ہیں۔ جناب ایک شخص سے گناہ ہو گیا اور خدا نے کہا دیکھو میں تو تواب الرحیم ہوں، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جب توبہ کا دروازہ کھلا ہے تو جب بھی کسی کو توفیق ہو جائے، جب بھی کسی کو توفیق ہو جائے تو کیا ہوگا؟ توبہ کر لے، خدا قبول کرے گا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے گناہ کیا اور انہوں نے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے ظاہری طور پر لفظوں میں توبہ نہیں کی، لیکن دل میں اس کے احساس آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار بخش دے۔ اور اصل توبہ تو یہی ہے جس میں دل نادم ہو جائے، اور انہوں نے دینی ہے گواہی۔ اب اگر یہ واقف نہ ہو اس کے دل میں کیا چل رہا ہے تو یہ تو وہاں کھڑے ہو کر اس گناہ کی بھی گواہی دے دیں گے جس کی خدا نے توبہ قبول کر لی، تو بس ماننا پڑے گا کہ یہ ایسی قوت رکھتے ہیں، ایسے حاضر و ناظر ہیں بفضل الہی کہ اگر کسی نے دل میں توبہ کا ارادہ بھی کر لیا تو اس سے بھی واقف ہیں، بارگاہ خدا میں اس کے اس عمل کی گواہی نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، بے شمار یا ایک صلوات بھی عنایت فرمائے۔ حضور یہ غلو نہیں کر رہا، میں کوئی کہے کہ جناب یہ غلو کر رہا، نہیں میں غلو نہیں کر رہا۔ غلو اس وقت ہو جب میں ان سے اوپر کسی کو نہ مانتا ہوں، اور میں نے تو ہر جملے میں یہ کہا ہے ان کے پاس جو ہے اس کا دیا ہے، ان کے پاس جو ہے اس کا دیا ہے، اور خدا کے پاس تو سب کچھ ہے، اور خدا کبھی کسی کو دینے میں بخل نہیں کرتا اگر سامنے والے میں قابلیت ہو، اور ساری کی ساری قابلیت انہیں میں ہی جمع ہے، تو سب کچھ خدا نے دیا ہے، اور چونکہ ساری قابلیت ہے اس لیے جو کچھ ہے سب کچھ انہیں عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا میری اور آپ کی طرح نہیں ہے حضور، نعوذ باللہ من ذالک، کہ جسے یہ ڈر ہو کہ اگر یہ دے دیا، توجہ ہے، جسے یہ ڈر ہو کہ اگر انہیں دے دیا تو میرے پاس نہیں بچے گا۔ میں میرے پاس 1000 روپے ہوں اور میں ان میں سے 500 دے دوں اس بچے کو تو مجھے پتا ہے کہ وہ 500 گئے۔ اللہ کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کسی کو دے بھی دیتا ہے تو اسے پتا ہے جس کو دیا ہے یہ خود میری ملکیت ہے۔ بھئی توجہ فرمائیں حضرات، دیکھیے میں اور آپ سارے خدا کی ملکیت ہیں، اور میں اور آپ کا کیا تذکرہ، حسین خدا کی ملکیت ہے، جناب زہرا خدا کی ملکیت ہے، رسول اللہ خدا کی ملکیت ہے،
وہ ایسا مالک ہے جس کی ملک میں کہیں محمد کا نام آتا ہے، کہیں علی کا نام آتا ہے، کہیں زہرا کا نام آتا ہے، کہیں حسن و حسین کا نام آتا ہے۔ اب آپ سے اگر میں سوال کروں جنت کس کی ہے؟ حسین کی۔ خدا نے دی حسین کو، ایسے ہی ہے۔ کس نے سردار بنایا؟ خدا نے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جنت حسین کو دے دی تو جنت خدا کے ہاتھوں سے نکل گئی؟ خدا کہتا ہے میں ایسا مالک ہوں کہ حسین کا بھی مالک ہوں، جو چیز حسین کے پاس گئی ہے وہ بھی اصل میں میری ہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ ایسا مالک ہے۔ توجہ ہے نا اولاد کی؟ پریشان تو نہیں ہے؟ تو السلام علیکم، اب جب بھی کبھی زیارت پڑھیں ذہن میں ہو کہ اس چھوٹے سے جملے میں کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، کتنے اس کے اندر مطالب ہو سکتے ہیں۔ چلیے اب آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر۔ ابھی تک تو سب مقدمہ ہی تھا۔ یا اہل البیت النبوہ، یہ چھوٹا سا جملہ ہے حضور، لیکن اصل میں یہ تفسیر ہے آیہ تطہیر کی۔ کیا پڑھتے ہیں آیہ تطہیر میں؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ چھوٹا سا آیہ تطہیر کے اندر بھی لفظ اہل البیت استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں اہل البیت کے ساتھ تفسیر نہیں ہے، آیت ہے نا۔ چلیے اجازت دیتے ہیں ایک بات کہوں، یہ جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں حضور، ان میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ قرآن میں مسئلہ ہے، آیات نقل کرنے میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت بس آ کر ایک سرخی دیتی ہے، وہ کبھی تفصیل بیان نہیں کرتی، اور چونکہ تفصیل نہیں ہوتی اس لیے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا جانتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا، مصائب نہیں پڑھا لیکن سنیے جملہ۔ جب دربار یزید میں جناب زینب عالیہ کھڑی تھیں تو یزید نے کون سی آیت پڑھی؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت ہے نا قرآن کی، پڑھ کون رہا ہے؟ یزید۔ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ جو ہوا خدا چاہ رہا تھا۔ اور جناب زینب نے کیا جواب دیا؟ اے دشمن خدا، آیات قرآن کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کر۔ یعنی زینب عالیہ نے بتا دیا آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے والے تھے کل بھی اور آج بھی، اور اگر دیکھنا چاہو کون تھے تو ان کا سلسلہ نسب یا حسب یزید سے جا کر ملے گا۔ کیا عرض کروں آپ کے سامنے کہ کیا 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 گیا تاریخ میں، کن کن آیتوں کو کن کن مقامات سے ہٹا کر کیسے کیسے مقامات پر جوڑا گیا۔ سورہ مبارکہ بقرہ، قرآن کا دوسرا سورہ، 207 نمبر آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اور خدا کی مرضی کو خرید لیتا ہے۔ کس کے لیے آیت طے ہے؟ اب سناؤں آپ کو مزیدار بات۔ ابن حزم اندلسی اپنی کتاب المحلہ میں ایک روایت نقل کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بہت معذرت کے ساتھ یہ روایت نقل کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی اگر سننے والا ہے تو متوجہ ہو جائے۔
کہ کس طرح قرآن کی آیات کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی. وہ جو ایک علی کا دشمن تھا، جس نے علی سے ایک جنگ بھی لڑی تھی اور جس نے ممبروں سے علی پہ لعن طعن کا آغاز بھی کیا تھا. پہنچ گئی بات؟ اس نے ایک شخص کو بلایا اور کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے. بولو کیا کام ہے؟ کہا تجھے 1,00,000 درہم دوں گا، یہ کام کر دے. نہیں نہیں، میرا ایمان اتنا سستا نہیں ہے. 2,00,000 درہم نہیں، 3,00,000 درہم نہیں، 4,00,000 درہم کا بتاؤ کیا کرنا ہے. 4,00,000 درہم دے کر کروایا کیا؟ کہ یہ جو آیت ہے شب ہجرت کی، لکھو کہ یہ آیت علی کے قاتل ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے. کوئی پوچھے جب آیت نازل ہو رہی تھی اس تو ابن ملجم پیدا بھی ہوا تھا؟ آیت میں نام تو نہیں ہے نا. اب آپ لکھ دیں یہ اس کے لیے ہوئی ہے، اس کے لیے ہوئی ہے، اس کے لیے ہوئی. آیت قرآن. اور اب ابن حزم کا بھی اس کے اوپر تبصرہ سنیے، کیسے کیسے لوگ آ جاتے ہیں. پریشان ہیں آپ؟ وقت تقریباً پورا ہو چلا، میں یہ بات مکمل کر لوں. 2-4 منٹ اوپر دے سکتے ہیں نا؟ یہ بات مکمل کر لوں، کل آگے بڑھیں گے. ہوا یہ کہ ابن حزم نے اب جب روایت لکھ دی تو کسی طریقے سے خراش تراش تو کرنی تھی. کہاں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ابن ملجم ہو، کیونکہ گو کہ اس نے غلط کیا علی کو قتل کر کے، لیکن وہ مجتہد تھا اور اس سے اجتہادی خطا ہو گئی. اور چونکہ وہ تو علی کو قتل کرنا عین ثواب سمجھتا تھا اور اس سے خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا، اور جانتا تھا کہ اگر علی کو قتل کرے گا تو بچے گا وہ بھی نہیں، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دی. لیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسے کیسے لوگ ہیں. یہ میں نے صرف ایک چیز نقل کی ہے، اگر میں نقل کرنے پہ آ جاؤں پورا عشرہ اس پہ جا سکتا ہے. آیات کے ساتھ کیا کیا گیا، روایات کے ساتھ کیا کیا گیا، میرا موضوع نہیں ہے. تو اب آیہ تطہیر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آیہ تطہیر آیت ہے، اس میں اہل البیت کا لفظ آیا ہے، لیکن ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ یہ کون ہیں. یہ وہ بتائیں گے جو قرآن کے باطن کو جانتے ہیں. کل اس پہ گفتگو آگے بڑھے گی کہ وہ کون ہیں جو قرآن کے باطن سے آگاہ ہیں. حضور آیہ تطہیر وہ آیت ہے جس کے آغاز میں انما کا تالا لگا ہوا ہے، اور یہ انما ایسا مضبوط تالا ہے کہ جو اس میں ہیں انہیں باہر نہیں جانے دیتا، اور جو باہر کے ہیں انہیں اندر نہیں آنے دیتا. سارا مسئلہ ہی یہاں پر ہے. یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آگے کی مشکلیں خود بخود حل ہوتی چلی جائیں گی. رسول نے کیا کہا؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن و اطرت اہل بیت. قرآن تو سب کو پتا ہے، اس میں تو کوئی دور رائے ہے نہیں، اس میں تو کوئی ٹامک کوئی مار نہیں سکتا تھا کہ چلو اہل بیت کی فردوں میں اضافہ کریں. وہ جو ہے کل عرض کروں گا. بس آج عزادارو 2 محرم الحرام ہو گئی، اور یہ وہ دن ہے کہ جب میرا آقا کربلا کی زمین پہ پہنچا. عجیب ہے، حسین جیسا شخص کہ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، دلوں کے ارادوں سے واقف ہے، جب کربلا کی زمین پہ پہنچے
جو حسین کا راہوار تھا اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. میرے مولا نے پے در پے 7 گھوڑے بدلے، اور جب کوئی بھی گھوڑا آگے نہ بڑھا تو ایک مرتبہ کا عباس ذرا اہل قریہ کو تو بلا کے لاؤ. جیسے ہی جا کے ابو الفضل العباس نے کہا نا فرزند رسول حسین آئے ہیں، سب دوڑے دوڑے آ گئے، اور حسین نے پوچھنا شروع کیا الیک سلیک کے بعد، یہ بتاؤ کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں، اس زمین کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا حضور اسے غازریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا حضور اسے شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا حضور اسے نینوا کہتے ہیں. ناموں پہ نام آتے رہے لیکن جیسے حسین کی تو تسلی نہیں ہو رہی. جب سب نام بیان کر چکے اور حسین پھر بھی کہتے تھے کیا کوئی اور نام بھی ہے، کیا کوئی اور نام بھی ہے، کیا کوئی اور نام بھی ہے، تو ایک ایسا بوڑھا جس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اس نے بڑی مشکل سے اپنا چہرہ اٹھایا اور حسین کو کہا آقا ایک دستبستہ گزارش ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جائیں. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب بھی کوئی نبی یا نبی زادہ اس جگہ سے گزرا ہے اس پہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں. اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں. اجرکم اللہ. یہ جملہ سنا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس اونٹوں کو بٹھاؤ، خیمے لگانے کی تیاری کرو. اور حسین نے اس کے بعد 3-4 جملے کہے، کہا یہی وہ مقام ہے جہاں ہم 3 دن بھوکے پیاسے رہیں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہم پیاسے ذبح کیے جائیں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری قبریں بنائی جائیں گی، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے لاشیں بکھرے پڑے رہیں گے. عزادارو یہ جب باتیں کر لیں تو بنی اسد والوں کو بلایا اور کہا اے بنی اسد والو میری تم سے ایک خواہش ہے. کہ آقا حکم کیجئے. کہ میں چاہتا ہوں یہ زمین تم سے خرید لوں. کہ آقا ہم آپ کو ہبا کرتے ہیں؟ کہ نہیں، حسین خریدنا چاہتا ہے. بحث و گفتگو ہوئی، ایک رقم پر دونوں متفق ہوئے، حسین نے زمین خریدی اور اب ایک بات کہی کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ اس زمین کو واپس تمہیں ہبا کر دوں لیکن میری 3 شرطیں ہیں. کہ آقا کیا شرائط ہیں؟ کہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمین میں زراعت اور کھیتی باڑی نہ کرنا. کہ دوسری کیا شرط ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہماری لاشیں اس کربلا میں بکھری پڑی ہوں گی، تم آ کر ہمارے لاشیں دفنا دینا. کہا آقا تیسری شرط کیا ہے؟ کہ تیسری شرط یہ ہے جب ہم دفن ہو جائیں گے یہاں ہمارا مزار بنے گا، ہمارے زائر آئیں گے، ہمارے زائروں کو بتانا ہماری قبر کا نشان کہاں ہے. اور دیکھو میں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جاؤں گا لیکن جب میرے زائر آئے تو انہیں 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا، انہیں کھانا بھی دینا، انہیں پانی بھی دینا. عزادارو یہ بات ہو گئی لیکن میرا مولا جیسے مطمئن نہ ہوا ہو، جاتے جاتے کہنے لگا دیکھو تم جا رہے ہو واپسی پہ ذرا اپنی خواتین کو بھیج دینا. خواتین آئی نا عزادارو، حسین سامنے بیٹھے کہنے لگے اے خواتین جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں ختیجہ کا نواسا ہوں. دیکھو اگر تمہارے مرد کسی خوف سے ہمیں آ کر نہ دفنائیں تو انہیں غیرت دلانا، نہیں تو تم خود آ کر ہمیں دفنا دینا. عزادارو عورتیں جانے لگی، ابھی بھی حسین کو تسلی نہیں ہوئی کہ ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا. چھوٹے چھوٹے بچے آئے، حسین ان کے ساتھ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے. کہا اے بچوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں محمد کا نواسا ہوں، میں دوش پیمبر کا سوار ہوں. دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفنانے نہ آئے
تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مشت خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا۔ عزادارو بات چیت ہوئی، 2 محرم گزری، 10 محرم گزری، 11 محرم گزری، 12 محرم آئی، مرد تو نہ نکلے، عورتوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ ارے حسین سے وعدہ کیا تھا، کیا جواب دیں گے فاطمہ کو؟ ارے اٹھو چلو، یہ نہیں جاتے تو ہم جا کر دفناتے ہیں۔ بیلچے پھاوڑے لے کر اٹھنے لگی، مردوں کو غیرت آئی کہ ہم خود جاتے ہیں۔ بس میں نے ختم کر دیا عزادارو۔ 12 محرم کو جب یہ آئے نا تو پریشان تھے، ارے کیا تو کہہ کر دفنائیں گے، کسے دفنایا ہے؟ کسی لاشے کے دھڑ پر سر نہیں ہے۔ بس اسی شش و پنج میں مبتلا تھے۔ کیا دیکھا؟ ایک نحیف سا جوان آتا دکھائی دیا۔ سید سجاد آئے، آ کر بتایا یہ اس کا لاشا، یہ اس کا لاشا، یہ اس کا لاشا۔ لیکن جب میرے غریب امام کے لاشے کی باری آئی، بس آخر جملہ زادارو، سجاد نے کہا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے بابا کو میں اکیلے دفناؤں گا۔ سجاد چاہتے تھے اکیلے دفنائے، لیکن دفنا نہیں سکے عزادارو۔ جہاں سے لاشا اٹھاتے تھے ٹکڑے بلند ہوتے تھے۔ سجاد کمر تھام کے بیٹھ گئے کہ اگر کسی کے پاس کوئی چٹائی ہے تو لے آؤ، میں اپنے بابا کا لاشا چٹائی پہ رکھ کر دفنا دوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما۔ میرے مالک جتنے مومنین نے دعا کی التماس کی حاجات قبول فرما۔ اے رب العزت جہاں کئی مومنین آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت فرما۔ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، اتحاد و اتفاق بین المومنین پیدا فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔